اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صل وسلم علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد افضل صلواتک بعدد معلوماتک وبارک وسلم وصل علیہ وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ وہی ہے نا وَلَكُمْ اور آپ کے لیے فِي الْقِصَاصِ قصاص میں قتل کے بدلے قصاص اور آپ لوگوں کے لیے قصاص میں حیاتٌ بہت بڑی زندگی زندگی نہیں ہے بہت بڑی زندگی ہے۔ اب بظاہر اس بات کا کوئی تک نہیں بنتا کہ قصاص میں تو آدمی کو قتل کیا جاتا ہے، لیکن اسی کو اللہ کریم نے صرف زندگی بھی نہیں کہا، بہت بڑی زندگی کہہ دیا۔ وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ اور آپ لوگوں کے لیے قصاص میں حیاتٌ بہت بڑی زندگی۔ تو آپ مسئلہ لکھیں کہ شریعت اسلامیہ مجرم کو سزا دینے میں دلچسپی نہیں رکھتی، سزا دینے کے حوالے سے معاشرے کو محفوظ کرنا چاہتی ہے، اس لیے شرعی سزائیں یہ پبلکلی دی جاتی ہیں تاکہ معاشرے کو میسج مل جائے اور لوگ اس قسم کے جرم کرنے سے رک جائیں۔ رہی یہ بات جو مغرب میں کہی جاتی ہے کہ پبلکلی سزا دینے سے انسانیت کی توہین ہوتی ہے، جواب جو انسان مجرم ہے وہ تو اپنی توہین خود کر چکا ہے۔ نمبر 2، یہ فرد واحد کی توہین تو ہو سکتی ہے لیکن اس میں پورے معاشرے کی عزت پوشیدہ رہتی ہے کہ معاشرہ محفوظ ہو جاتا ہے۔ اب مغرب کا اعتراض یہ سطحی اعتراض ہے اور قرآن کا پیغام یہ گہرا پیغام ہے۔ گہرے پیغام کو سمجھدار لوگ ہی جانتے ہیں۔ تو اس لیے آیت میں اس بات کے بعد اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا یا اولی الالباب، او عقل مندو، او دانشورو۔ کیا کہا؟ یا اولی الالباب۔ اور میں نے بارہا بتا دیا ہے کہ ایک ہے عقل جو ہر انسان کے پاس ہوتا ہے، ایک ہے عقل، کسی کا عقل زیادہ کام کرتا ہے کسی کا تھوڑا کام کرتا ہے، صحیح، لیکن لب یہ ہے کور آف عقل۔ ایک ہوتا ہے والنٹ اور ایک ہوتا ہے والنٹ کا کور، ایک ہوتا ہے آلمنڈ اور ایک ہوتا ہے آلمنڈ کا کور، مغز جسے کہتے ہیں، صحیح۔ تو والنٹ قیمتی ہے یا اس کا کور؟ لوگ والنٹ خریدتے ہیں کس کے لیے؟ چھلکے کے لیے، کور کے لیے۔ تو یہ عقل ہے وہ پورا والنٹ، لیکن لب یہ اس کا کور ہے۔ تو اللہ کریم فرماتے ہیں اس بات کو صرف عقل والے بھی نہیں جانتے، اس کو کور والے جانتے ہیں، جن کے عقل کے اندر مغز ہو، کور ہو۔ وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاتٌ اور آپ کے لیے قصاص میں بہت بڑی زندگی ہے، یا اولی الالباب، او دانش مندو، او عقل مندو۔ تو لب یہ کس چیز کو کہتے ہیں؟ آپ اس کی تعریف لکھتے ہیں کہ وہ عقل
جس پہ خواہشات اور مادیات کا غلبہ نہ ہو چکا ہو. دو چیزوں کا، ایول ڈیزائرز، نمبر 2 میٹیریلز. کیونکہ جب یہ دو چیزیں عقل پہ کنٹرول کر جاتی، عقل رہتی نہیں رہتی ہے پھر تو ننگے پھرتے ہیں. ہوتے ہیں سائنٹسٹ، اسپیس پہ جاتے ہیں، صحیح، لیکن اپنے دیں کے بیچ پہ تو پھر ننگے پھرتے ہیں. صحیح. اب پتہ لگ گیا کہ ان کی عقل پر ایول ڈیزائرز اور میٹیریلز کا غلبہ ہو چکا ہے. صحیح. اللہ ہمارا بھی بلا کر دے. ہم مسلمان بھی یہاں رہ رہے کہ ہمارے اوپر بھی میٹیریل کا غلبہ ہو چکا ہے. ہمارا بھی وہ کور آف عقل کام نہیں کر رہا، کرتا. اس لیے ہم بھی باتیں وہی کرتے ہیں جو غیر مسلم کرتے رہتے ہیں. وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ، اور آپ کے لیے فی القصاص، قصاص میں زندگی ہے اور عقل مند لو. لعلکم تتقون، اس لیے کہ آپ لوگ محفوظ رہیں. لعلکم تتقون کا معنی کہ آپ لوگ محفوظ رہیں. تقوی کا اصل معنی محفوظ ہونا، اور تقوی کو تقوی اس لیے، متقی کو متقی اس لیے کہتے ہیں کہ وہ اپنے کو محفوظ رکھتا ہے، وائلیشن نہیں کرتا. وہ اپنے کو محفوظ رکھتا ہے، بد اخلاقی نہیں کرتا. وہ اپنے کو محفوظ رکھتا ہے، خواہشات کو نہیں فالو کرتا. وہ اپنے کو محفوظ رکھتا ہے، اللہ کے قانون کو پامال نہیں کرتا. کیونکہ تقوی کا لفظی معنی ہے بچے رہنا. اس کا لفظی معنی کیا ہے؟ بچے رہنا. وائلیشن آف رول سے بچا رہنا خدا کے خوف کی وجہ سے. آپ کیوں یہ کام نہیں کرتے؟ اس میں بہت فائدہ ہے، $1,000,000 مل جائیں گے. یہ حرام کا کاروبار ہے، میں نہیں کر رہا. کیوں نہیں کر رہے $1,000,000؟ نہیں بھائی، میں خدا سے ڈرتا ہوں. صحیح. تو آپ بچے رہے خدا کی ڈر کی وجہ سے. تو اس لیے ہم تقوی کا ٹیکنیکل معنی کرتے ہیں خدا سے ڈرو. جہاں بھی آپ تقوی کا معنی کرتے ہیں تو کیا اردو ترجمہ کو اٹھائے تو کہ خدا سے ڈرو. حالانکہ یہ اس کا لفظی معنی نہیں ہے. اس کا لفظی معنی ہے بچے رہو. اس کا لفظی معنی ہے بچے رہو، یا اپنے کو بچا کے رکھو. تقوی کا معنی ہے بچا کے رکھنا. یہ جو کتاب کے دونوں جانب گتا لگایا جاتا ہے اس کو وقایا کہتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ وقایا. اور وقایا کا معنی ہے حفاظت. یہ کتاب کی حفاظت ہے. وقایا، واو قاف الف یا ہا، وقایا. یہ تقوی بھی وقایا سے. کتب علیکم اذا حضر احدکم الموت. اب پہلے قصاص کا ذکر کر دیا، پہلے قصاص کا ذکر کر دیا کہ جان محفوظ رہے. کہ کیا؟ جان محفوظ رہے. اب مال محفوظ رہے تو اللہ کریم مال کی بات کر رہا ہے. مال کی بات کر رہا ہے کیونکہ ایک دوسرے کے مال پہ اٹیک کرنا جان گنوا دیتا ہے. کہ کوئی آدمی کسی کے جائیداد پہ اٹیک کرے، کوئی آدمی کسی کے مال پہ اٹیک. ابھی میں بھائی سے بات کر رہا تھا، ہمارے ہم شہر سے باہر رہتے ہیں. شہر سے باہر وہ اپنے کھیتوں میں رہتے ہیں. صحیح. ہم تو کاشتکار لوگ ہیں تو اپنے کھیتوں میں رہتے ہیں. تو ہمارے کھیتوں سے آگے کچھ دوست رہتے ہیں اپنے کھیتوں میں. تو ابھی بھائی کہہ رہا تھا، میں نے کہا آپ کہاں ہے؟ اس نے کہا وہ میں فاتحہ پڑھنے آیا. میں نے کہا خیریت؟ اس نے کہا وہ فلاں کا بیٹا رات کسی نے شام کے وقت اس کو مارا. تو میں نے کہا ان کی کسی دشمنی؟ اس نے کہا دشمنی تو نہیں، یہ کوئی یہ ٹریکٹر اور گاڑی ماڑی کا کاروبار کرتا رہا. تو وہاں پہ وہ جو گاڑی پاکستان میں یہ گاڑیوں کا کاروبار یہ بہت کوئی دھندا سا ہے. لوگ کوئی پتہ نہیں فیک ڈاکومنٹ سے کوئی گاڑی بیچ دیتا ہے اور پتہ نہیں کیا کر جاتا ہے. تو اس نے کہا کسی سے پیسوں پہ جھگڑا ہوتا ہے. تو ہم پشتون تو موٹا گوشت کھاتے ہیں، ہمارا تو دماغ بھی موٹا ہوتا ہے. صحیح. ہم اس کو نہیں سوچتے کہ بھائی پیسے تو ہوں گے 5-10 لاکھ. کسی انسان کو اور پھر مسلمان کو مارا 5-10 لاکھ کے لیے. صحیح. تو ایک تو پیسے کتنے لگیں گے، دوسری بات یہ ہے کہ کتنا عذاب مل جائے گا. صحیح. تو اللہ کریم فرماتے ہیں کہ مال کی وجہ سے لوگ ایک دوسرے کو
مارتے ہیں. لہذا مال کے حوالے سے بھی اللہ کے قانون کو فالو کر دیں. کتب علیکم لازم کیا گیا ہے آپ لوگوں کے اوپر، اذا حضر احدکم الموت جب آ جائے آپ میں سے کسی ایک کو موت، ان ترک خیرا اگر وہ چھوڑ چکا ہے مال، تو کیا لازم کیا گیا ہے؟ الوصیت، وصیت کرنا، ول کرنا. الوصیت، وصیت کرنا، للوالدین، والدین کے لیے، والاقربین، اور دیگر رشتہ داروں کے لیے، بالمعروف، شرعی طریقے سے، حقا علی المتقین، یہ لازم ہے اللہ سے ڈرنے والوں پر کہ اس قسم کی وصیت وہ کیا کریں. اب عام مفسرین کے نزدیک یہ آیت منسوخ ہے. شاہ ولی اللہ کے نزدیک بھی رحمہ اللہ یہ آیت ان 4 آیات میں سے ہے جو امام ولی اللہ کے نزدیک بھی منسوخ ہیں، ایبروگیٹڈ ہے. دے آر ناٹ اپلیکیبل، دے آر ناٹ. اور کیوں؟ اس لیے کہ یہاں وصیت کی بات ہوئی اور کہا کہ وصیت کرو والدین کے لیے اور وصیت کرو دیگر رشتہ داروں کے لیے. تو رشتہ دار تو آپ کا بیٹا بھی رشتہ دار ہے، آپ کی بیٹی بھی رشتہ دار ہے، آپ کی وائف بھی آپ کے رشتہ دار ہے، آپ کا بھائی بہن بھی رشتہ دار ہے. صحیح. تو اب ان کے لیے تو شریعت نے اپنے حصے مقرر کر دیے ہیں کہ کسی کے میراث میں باپ کا کتنا حصہ، ماں کا کتنا حصہ، بیٹے کا کتنا حصہ، بیٹی کا کتنا حصہ، صحیح، وائف کا کتنا حصہ، وہ تو سب کچھ تفصیلاً ذکر ہے. تو وہاں پہ وصیت کا کیا تک بنتا ہے؟ صحیح. تو ایک تعویل تو یہ ہے کہ یہ وصیت اس زمانے کی بات ہے جب تک میراث کے حصے ابھی نازل نہیں ہوئے تھے، کیونکہ میراث کی بات وہ آ رہی ہے پیچھے سورہ آل عمران میں، سورہ نساء میں، آل عمران میں نہیں، نساء میں. تو پھر مفسرین کہتے ہیں کہ انہی آیات کی وجہ سے یہ آیت منسوخ ہو چکا ہے کہ ابھی وصیت نہیں. والدین کو اپنا حصہ ملے گا تو وصیت کی کیا ضرورت ہے؟ باقی جو وارث رشتہ دار ہیں ان کو اپنا حصہ ملے گا. صحیح. اور حضور پاک نے فرمایا لا وصیت لوارث، کہ وارث کے حق میں وصیت کا تصور نہیں ہوتا، وارث تو اپنا حصہ لے لیتا ہے. تو اگر کوئی مرض موت میں، کون سے مرض میں؟ مرض موت. اور مرض موت وہ بیماری ہے جس میں عموماً بندہ مرتا ہے، جس میں عموماً بندہ مرتا ہے اور بالفعل وہ مر بھی گیا اس میں. کبھی کبھار ایسا بھی ہوتا ہے کہ بیماری ایسی ہوتی ہے کہ اس سے بندہ مرتا ہے لیکن کسی کو اللہ کریم شفا بھی دے دیتا ہے. تو 2 چیزیں ہیں. نمبر 1 کہ بیماری وہ ہے جس میں بندہ مرتا ہے اور بالفعل وہ مر بھی گیا اسی سے. تو اسی بیماری میں اگر باپ نے ایک بیٹے کے لیے کوئی وصیت کی ہو، بیٹے ہیں اس کے 2-4، لیکن ایک بیٹے کے لیے کہہ دیا کہ جو میرا فلاں بیٹا ہے، یہ کلفٹن والا جو میرا بنگلہ ہے یہ اس کا ہوگا. صحیح. تو یہ چونکہ مرض موت میں کر دیا ہے تو یہ وصیت نل اینڈ وائڈ ہے. شریعت میں یہ وصیت یہ نل اینڈ وائڈ ہے، کیونکہ وہ سارے ورثاء کا حق ہے اور سارے ورثاء کا اس میں اپنا اپنا حصہ ہے. اور ویسے بھی اس قسم کی وصیت میں خیر کے بجائے شر بہت زیادہ ہے. صحیح. ایک تو یہ کہ باقی بیٹے وہ باپ سے نفرت کر دیتے ہیں، وہ پھر باپ سے، اور باپ سے نفرت تو درکنار، وہ مر جائے گا وہ اس بائی کو مروا دیں گے کلفٹن کے بنگلے کے لیے. تو اس لیے شریعت نے پابندی لگائی کہ لا وصیت لوارث، وارث کے لیے. اب کسی وارث کو شریعت میں کوئی حصہ ملے کسی کو کوئی اعتراض نہیں ہوتا. کیا ہوتا ہے؟ صحیح. اب بھائی کو بھائی کے حصے پر کوئی اعتراض ہوتا ہے؟ نہیں. تو میرے باپ کی جائیداد میں وہ اس نے کیوں حصہ لے؟ بھائی وہ اس کا بیٹا ہے. ہاں تو پھر آپ کو کیا اعتراض ہے؟ وہ تو اللہ نے اس کو دے دیا ہے. ہاں البتہ اگر باپ نے کہا کہ وہ فلاں بنگلہ اس فلاں بیٹے کا، تو وہ کہے گا کیوں دے دیا، میں اس کا بیٹا نہیں، یا اس کو کسی خواب کے پر لگے ہوئے ہیں، میں دیکھتا ہوں کیسے اس بنگلے میں آتا ہے. صحیح. حتیٰ کہ مرض موت سے پہلے بھی زندگی میں باپ کے لیے یہ کام اچھا نہیں
کہ ایک بیٹے کو دوسروں پر پرائیورٹی دے دیں. ایک بیٹے کو دوسروں پر، ایک تو ہوتی ہے دلی محبت، کسی بچے کے آدمی زیادہ قریب ہوتا ہے، کسی کے اتنا قریب نہیں ہوتا، وہ ایفیلیشن کی بات ہوتی ہے، صحیح، اٹیچمنٹ کی بات ہوتی ہے، صحیح. لیکن اگر وہ اس کو کوئی چیز گفٹ کروا دے، خصوصاً پراپرٹی، تو اسی سے باقی بچوں کی نفرتیں ہو جاتی ہیں، صحیح. وہ پھر باپ کو اچھا نہیں دیکھتے، کہ اچھا دیکھتے ہیں، نہیں دیکھتے، اور اس بھائی کو بھی اچھا نہیں دیکھتے. تو شریعت تو جوڑ پر اور رشتے پر یقین رکھتی ہے، لیکن یہاں تو وہ رشتہ، وہ تو آپ نے اس عمل کی وجہ سے توڑ ڈالا. بات میں آگے ایک حدیث میں ہے، ایک صحابی ہے نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالی عنہ. نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالی، وہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس آئے اور کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ گواہ رہیں، میں نے اپنا فلاں باغ جو ہے وہ اپنے فلاں بیٹے کو دے دیا، اپنا فلاں باغ اپنے فلاں بیٹے کو دے دیا. تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اس سے ایک سوال پوچھا، اَوَنَحَلْتَ كُلَّ ابْنِكَ، آپ نے اس قسم کا باغ ہر ایک بیٹے کو دے دیا ہے؟ آپ نے اس قسم کا باغ ہر ایک بیٹے کو؟ اس نے کہا نہیں جی، ہر ایک بیٹے کو تو نہیں دیا. تو حضور علیہ السلام نے فرمایا، فَإِنِّي لَا أَشْهَدُ عَلَى جَوْرٍ، میں اس قسم کی بے انصافی پر گواہ نہیں بننا چاہتا، میں اس قسم کی بے انصافی پر گواہ نہیں بننا چاہتا. بازن میں آ گئی. کیا بندے پہ یہ خدا کے صلی اللہ علیہ وسلم، بہت بڑے آدمی تھے، پوری دنیا اس کے خاک پا تک نہیں پہنچ سکتی کہ پہنچ سکتی ہے. ایسا بندہ اللہ نے پیدا کر دیا، مخلوق کے ساتھ احسان کیا جو اس بندے کو پیدا کیا صلی اللہ علیہ وسلم. صحیح. اب ہم کہتے ہیں کہ یہ آیت منسوخ نہیں، یہ آیت منسوخ نہیں، یہ امپلیمنٹڈ ہے. یہ کیا ہے؟ امپلیمنٹڈ ہے، کیونکہ قرآن کریم میں حصے موجود ہونے کے باوجود بھی لوگ یتیموں کا حق ہڑپ کر جاتے ہیں. صحیح. لوگ عورتوں کا حق ہڑپ کر جاتے ہیں، بیواؤں کا حق ہڑپ کر جاتے ہیں، کرتے کہ نہیں؟ صحیح ہے، ہڑپ کر جاتے ہیں. یعنی مینز باپ مر گیا، اب ایک بیٹا بالغ ہے، دو چھوٹے چھوٹے رہے ہیں. صحیح. یہ جو بڑا ہے یہ ڈنڈی لگا دیتا ہے. یہ کیا کر دیتا ہے؟ یہ ان کے بالغ ہونے سے پہلے پہلے ڈنڈی لگا دیتا ہے. بائی مر جاتا ہے، اس کے چھوٹے بچے رہ جاتے ہیں. صحیح. اب ان کا تو جو گارڈین ہے وہ تو انکل ہی ہوگا، گارڈین ان کا کون ہوگا؟ انکل ہی ہوگا. اب وہ انکل ان کے بالغ ہونے سے پہلے پہلے ڈنڈی لگا دیتا ہے. تو اللہ کریم نے فرمایا ان کے حق محفوظ کرنے کے لیے، وارثوں کا حق محفوظ. اب ہمارے علاقوں میں وہ ایک کلچر بن گیا ہے. صحیح. اگرچہ ہم اپنی بہنوں کو ان کے حق سے زیادہ دے دیتے ہیں. صحیح. لیکن جو باپ دادا کی پراپرٹی ہوتی ہے اسی میں حصہ نہیں دیتے، اسی میں حصہ. اور عورتیں لیتی بھی نہیں. اگر بھائی آفر بھی کر دیں وہ کہتے ہیں نہیں مجھے ضرورت نہیں، مجھے ضرورت نہیں، میں نہیں لیتی، یہ آپ لے لیں، چاہے جتنی بھی زیادہ پراپرٹی ہو. لیکن گھر میں اور زمینوں میں وہ حصہ نہیں لیتی، اور بھائی ان کے حصے سے زیادہ ان کو دیتے رہتے ہیں. صحیح. لیکن کچھ علاقے ایسے ہیں کہ عورتوں کو کچھ بھی نہیں دیتے، ان کے باپ دادا کی جائیداد میں بھی کچھ نہیں دیتے، خود بھی اپنی تئیں کوئی کچھ نہیں دیتے. صحیح. تو اللہ کریم نے فرمایا کہ اس حوالے سے آپ ایک وصیت لکھ کر کریں. کیا کریں؟ ایک وصیت لکھ کر کریں. وصیت لکھ کی ہوئی ہو. ایک خاتون نے فون کیا، اس کا بچہ ہمارا ساتھی ہے، درس میں آتا ہے، تو اس نے فون کیا کہ جی وہ شریعت کے اعتبار سے تاکہ کوئی ذمہ داری نہ ہو، موت کا کوئی پتہ نہیں لگتا، اور ہم اس ملک میں رہتے ہیں تو یہاں تو مسئلہ ہو جاتا ہے پراپرٹی وغیرہ کا. تو وہ ول ہم نے لکھ لیا ہے. تو ول ہم نے اجمالی طور پر یعنی مختصر سا لکھ لیا ہے کہ ہمارا جو کچھ بھی ہے، ہمارے تکفین اور تجہیز کے بعد جو کچھ بھی باقی رہتا ہے، گھر ہو یا جو کچھ بھی ہو، پیسے ہو یا جویلری ہو، وہ ہمارے ورثاء کو اسلامی طریقے سے تقسیم کیا جائے.
صحیح. تو میں نے کہا کہ آپ پاکستان سے ہیں اور ہم پاکستانی حنفی ہیں، ہندوستانی حنفی ہیں، بنگلہ دیشی حنفی ہیں، افغانی حنفی ہیں، سنٹرل ایشین حنفی ہیں. تو میں نے کہا کہ وہ آپ ذرا تبدیل کر دیں، آپ اسلامی شریعت صحیح لکھیں لیکن بریکٹ میں لکھیں حنفی فقہ. میں نے کہا کہ پھر بعد میں مصیبت پیدا ہو جائے گی. صحیح. وہ اگر کورٹ میں مسئلہ چلا گیا آیا سٹی کے پاس چلا گیا تو وہ پوچھیں گے بھائی اسلامی شریعت کیا ہے، تو پتہ نہیں کس مولوی سے پوچھیں گے، تو کنفیوژن پیدا ہو جائے گا. تو جب وہاں پہ آپ نے حنفی فقہ لکھا ہوا ہو تو پھر حنفی مفتی سے پوچھیں گے کہ بھائی یہ ورثاء ہیں، یہ رہ چکے ہیں، تو ان کا کیا حق بنتا ہے. تو ہم لکھ کے دے دیں گے کہ اس طرح ڈسٹریبیوشن اس کے اتنے حصے کیا جائے گا، اس کو اتنا ملا گیا، اتنا ملا گیا، اتنا ملا گیا، اتنا ملا گیا. گاٹ اٹ. تو اب منسوخ نہیں یہ آیت، تو ہم اس کا مفہوم اس طرح متعین کرتے ہیں کہ کتب علیکم لازم کیا گیا ہے آپ لوگوں پہ، اذا حضر احدکم الموت جب آ جائے آپ میں سے کسی ایک کے پاس موت، ان ترک خیرا اگر اس نے چھوڑ دیا ہے مال، تو کیا لازم کیا گیا ہے؟ الوصیت وصیت والدین کے حق میں، والاقربین اور دیگر ورثاء کے حق میں. اقربین سے مراد کون ہے؟ ورثاء. اور دیگر ورثاء کے حق میں بالمعروف شرعی طریقے سے. کیا؟ تو آپ وصیت لکھیں کہ میرے والدین، میری وائف، میرے بچے جو بھی ہیں ورثاء، میرے وفات کے بعد میری پراپرٹی شرعی طریقے سے ان کے درمیان تقسیم کی جائے. تو اللہ کریم فرماتے ایک ڈاکومنٹری پروف ہوگا تو کوئی کسی کا حق نہیں مار سکے گا. اور اس لیے پیچھے فرمایا کہ اللہ سے ڈرنے والوں پر یہ لازم ہے کہ یہ کریں تاکہ ان کی گلو خلاصی ہو، تاکہ ان کی حقا علی المتقین، یہ لازم ہے اللہ سے ڈرنے والوں پر. فمن بدلہ، تو جس نے بھی وصیت تبدیل کر دیا، بعد ما سمعہ، بعد ذا کہ اس نے سن بھی لیا، فانما اسمہ علی الذین، تو یقینا اس کا وبال ہے ان لوگوں پہ، یبدلونہ جو اس کو تبدیل کرتے ہیں. کہ آپ نے وصیت میں کوئی ٹیمپرنگ کر دی، کاغذ میں کیا کر دیا؟ ٹیمپرنگ کر دی. اور ابھی تو ٹیمپرنگ بہت زیادہ ہوتی ہے، ٹیکنالوجی جس طرح ڈیولپ ہوتی ہے ٹیمپرنگ کے طریقے بھی ڈیولپ ہوتے رہتے ہیں. صحیح. وہ دڑ کسی اور کا لگاتے ہیں، سر کسی اور کا لگاتے ہیں کمپیوٹر کے ذریعے، اس طرح کرتے ہیں. دڑ کسی اور کا، ہاں، اور سر کسی اور کا. فَإِنَّمَا اسْمُهُ عَلَى الَّذِينَ يُبَدِّلُونَهُ إِنَّ اللَّهَ يَقِينًا اللہ تعالیٰ سمیع سننے والا ہے، علیم اور جاننے والا ہے. تو اللہ کریم فرماتے اللہ سننے والا ہے کہ وصیت کرنے والے نے بات کیا کی تھی. تو آپ تو تبدیل کریں گے لیکن اللہ کے نزدیک تو وہ ریکارڈ ہے، اور اللہ دلوں کے بید جاننے والا ہے کہ اس کا مقصد کیا تھا اور آپ نے اس کو کیا جامہ پہنا ہے. اس کا مقصد کیا تھا اور آپ نے کیا جامہ پہنا ہے. پتہ نہیں یہ دنیا نے ہمیں دیوانہ بنا دیا ہے. صحیح. اور میرے خیال میں الیگزینڈر دی گریٹ، سکندر اعظم، کتنا بڑا فاتح، کتنی سال کی عمر میں نوید وہ انتقال کر کے تابعی جن رہے ہیں، وہ جن لیتے ہیں 39 سال کی عمر میں. ینگ مین. صحیح. اور کتنی بڑی دنیا اس نے فتح کی تھی، گولڈ اور سلور اور ہیرے اور جواہرات اور یہ سارے، ہاں، یہ اس کے پاؤں تلے روندے جاتے تھے، پاؤں تلے. لیکن ایک شاعر نے شعر کہہ دیا، ہاں، کہ اجڑ گیا وہ اجڑ گیا وہ باغ جس کے لاکھ مالی تھے، اجڑ گیا وہ باغ جس کے لاکھ مالی تھے، سکندر جب گیا دنیا سے دونوں ہاتھ خالی تھے. سکندر جب گیا دنیا سے اتنے ہیرے جواہرات اور گولڈ سلور کا مالک جب وہ جا رہا تھا، ہاں، تو کوئی چیز اس کے. فمن بدلہ بعد ما سمعہ فانما اسمہ علی الذین یبدلون
ان اللہ سمیع علیم فمن خاف من موص جنفا. اب اللہ کریم فرماتے ہیں کبھی کبھار لوگ وصیت کرنے میں بھی ڈنڈی مارتے ہیں، وصیت کرنے والا کسی کا حق مار دیتا ہے. صحیح. تو اللہ کریم فرماتے ہیں اگر وہ اپنی آخری عمر میں اس قسم کی ڈنڈی مارنے کی کوشش کر رہا ہے تو آپ اس کی اصلاح کر دیں. آپ اس کی اصلاح کر بھی اللہ کے پاس جانا ہے. صحیح. پاؤں قبر میں لٹک رہے ہیں اور ابھی تک آپ کو اللہ کا خوف نہیں آیا، آپ اللہ سے نہیں ڈرتے. صحیح. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو اللہ سے اتنے ڈرنے والے تھے کہ اس نے ایک آواز لگانے والا مقرر کر دیا تھا. وہ ہر 15-20 منٹ بعد اس کے پیچھے کھڑا رہتا. جب حضرت عمر اپنے آفس میں بیٹھے رہتے، آفس کیا تھا؟ مسجد نبوی اس کا آفس تھا. تو وہ تھوڑی دیر بعد کہہ رہے تھے یا امیر المومنین، او امیر المومنین، یہ خلافت اور حکومت کی جاہ و جلال آپ کو دھوکے میں نہ ڈالیں، موت آنے والی ہے. صحیح. اس نے مقرر کر دیا تو صحیح تنخواہ دیتا رہا کہ آپ مجھے ہر 15 منٹ بعد موت کی یاد دہانی کرواتے رہے، اور موت مجھے یاد تو پھر کبھی بھی میں کسی کے ساتھ زیادتی نہیں کر سکوں گا. صحیح. لیکن جب حضرت عمر رضی اللہ عنہ ایک بار آئینے میں دیکھا کہ اس کے سامنے یہ انفقہ کہتے ہیں اس کو کیا کہتے ہیں؟ انفقہ. تو یہ انفقہ کے بال اس نے سفید دیکھے کہ سفید ہو گئے ہیں. تو اس آدمی کو بلائے اور اس نے کہا آپ کی ڈیوٹی ختم. اس نے کہا جی میں ریٹائر ہو گیا. اس نے کہا نہیں، آپ کو دوسری ڈیوٹی دیں گے. تو اس نے کہا فولا ذکر لک الموت، کیا میں موت کی یاد دہانی نہیں کراؤں گا آپ کو؟ اس نے کہا اب ضرورت نہیں ہے، اب ضرورت نہیں ہے. اس نے کہا جی کیوں؟ اس نے کہا وہ سفید بال جو آ گئے، سامنے ایک شیشہ لگا دوں گا، اس پہ نظر پڑتی رہے گی، یہ یاد دہانی کرواتا رہے گا. صحیح کہ بال سفید ہو گئے اب تو موت بڑی قریب ہے. ہمارے شیخ مرحوم فرمایا کرتے تھے کہ یہ سفید بال سفید کفن کا قاصد ہے. سفید بال کیا ہے؟ یہ سفید کفن کا قاصد ہے. کفن نے آپ کو قاصد بھجوا دیا کہ میں آ رہا ہوں. صحیح. یہ میرا بچہ آپ کے پاس پہنچ گیا، ابو بعد میں تشریف لا رہے ہیں. اسی لیے لوگ کالے بال اس لیے کالے کرتے ہیں. فمن خاف من موص جنفا. اور دیکھیے یہ جو موت کی قریبی حالت ہے یہ خدا خوفی کی حالت ہے، اللہ کریم سے ڈرنے کی حالت ہے. ویسے تو ہر وقت ڈرنا چاہیے، لیکن جب آدمی کے پاؤں لٹک رہے ہوں کہاں؟ قبر میں، تو پھر تو ڈرنا ہی چاہیے. صحیح. اس لیے دیکھیے انگریزوں کے قانون میں بھی جو ابھی تک پاکستان میں عملی ہے، انڈیا میں عملی ہے، برٹش میں عملی ہے. صحیح. ایک چیز ہے اس کو کہتے ہیں ڈائنگ ڈکلیریشن، DYING، ڈائنگ ڈکلیریشن، جس کو قانون کی زبان میں اردو میں ہم کہتے ہیں بیان نزع. کیا کہتے ہیں اس کو؟ بیان نزع. نزامین جب روح نکلتی ہو اس حالت میں اسٹیٹمنٹ دینا. تو جس آدمی کو گولی ماری گئی ہو، جس آدمی کو گولی ماری گئی ہو اور اس کا دم نکل رہا ہو، اس وقت وہ جو اسٹیٹمنٹ دے دیتا ہے کسی کے خلاف دعوے داری کی، وہ اسٹیٹمنٹ اب تو سپریم کورٹ بڑی پاورفل سمجھی جاتی ہے، اس وجہ سے کہ بھائی آدمی مر رہا ہے، اب اس نے اپنے کیا بیڑا غرق کرنا ہے کہ اس وقت بھی جھوٹ بولے اور کسی کو غلطی سے پنسائے. تو جو کچھ کہہ رہا ہے، جس کے متعلق کہہ رہا ہے، صحیح کہہ رہا ہے. حالانکہ اس سے پہلے یعنی اگر وہ مر نہیں رہا، اسے زخمی کیا گیا ہے، صحیح، تو کسی دوسرے آدمی نے زخمی کر دیا، لیکن وہ اپنے کسی مخالف کو پنسانا چاہتا ہے، تو وہ کہتا ہے وہ فلاں جو تھا اسی نے مجھے مارا. حالانکہ ممکن ہے وہ فلاں سان فرانسسکو میں ہوگا اس دن، وہ تو تا نہیں یہاں، لیکن وہ چاہتا ہے کہ وہ پنس جائے. لیکن جب آدمی مر رہا ہو تو پھر کم از کم وہ موت کا تصور کہ یار اب اس وقت کیا جھوٹ بول رہا ہے. ہاں اللہ اکبر. اگرچہ ابھی خوف خدا، وہ موت مرنے کے وقت بھی خوف خدا ختم ہو گیا ہے. اللہ رحم فرمائے. اب تو پتہ نہیں کہ خدا کا تصور بھی باقی رہا کہ نہیں رہا. فمن خاف من موص جنفا، جو بھی ڈرے من موص وصیت کرنے والے سے، یعنی محسوس کیا. جنفن زیادتی او اسمن، یا گناہ. سو زیادتی وہ چیز ہے جو خطا کے طور پہ ہو جاتی ہے کہ یہ آدمی مسلیڈ کیا گیا ہے، اس آدمی کو مسلیڈ کیا گیا ہے.
اور اسمن وہ جو دیدہ دانستہ کر رہا ہے. اسمن کا معنی دیدہ دانستہ کر رہا ہے. فَأَصْلَحَ بَيْنَهُمْ اور اصلاح کر دیا ان کے درمیان. فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ تو اصلاح کرنے والے پر کوئی وبال نہیں, اس کو ثواب مل جائے گا. ان اللہ غفور الرحیم یقینا اللہ تعالی بخشش کرنے والا اور رحم کرنے والا ہے. یا ایھا الذین آمنوا اب دیکھیے لوگ مال کے حوالے سے زیادتی کیوں کرتے ہیں؟ حرص کی وجہ سے. کس کی وجہ سے؟ حرص کی وجہ سے. نفس اس کو اکساتا ہے اس پہ. تو اب اللہ کریم نے اس کے بعد ہمیں دوائی دے دی کہ آپ یہ گولی استعمال کریں تو آپ کا حرص کنٹرول ہوتا جائے گا. آپ کا حرص کنٹرول ہوتا جائے گا کہ روزے رکھنا یہ حرص کی بیماری کے لیے بہترین علاج ہے. کیونکہ دن بھر کیا ہوتا ہے, آدمی نفس کو کنٹرول کرتا رہتا ہے. بھوک لگ جاتا ہے, فریج بھرا پڑا ہے, بلکہ کھانا پک رہا ہے, خوشبو اٹھ رہی ہے, لیکن آدمی کہتا ہے نہیں. کیوں کہا ہے؟ حرام ہے, روزہ ہے. صحیح, پانی پڑا ہوا ہے, روح افزا بھی پڑا ہوا ہے, لیکن آدمی قریب نہیں جاتا. کیوں؟ اس لیے کہ ناجائز ہے. تو یہ ایک ٹریننگ ہے روزے میں جو ہو جاتی ہے حرص کو کنٹرول کرنے, نفس کو کنٹرول کرنے. اس لیے میں نے وہ جو رمضان میں آرٹیکل لکھ لیے اور یہاں پہ تقسیم ہو رہا تھا تو اس میں میں نے لکھا کہ رمضان کے 3 بنیادی فلسفے, سیلف کنٹرول, سیلف اسسمنٹ اور سیلف اکاؤنٹیبلٹی. بس یہ 3 چیزیں جو ہیں یہ رمضان کی بہترین چیزیں ہیں. نمبر 1 سیلف کنٹرول, اپنے کو خود کنٹرول کریں, کوئی اور کیا آپ کو کنٹرول کرے گا. سیلف کنٹرول. نمبر 2 سیلف اسسمنٹ, اپنے کو خود تولے کہ آپ کہاں ہیں. حضرت عمر رضی اللہ عنہ بڑی پیاری بات کر رہے تھے. اس نے کہا کہ مجھے یہ دوغلا قسم کے لوگوں کی سمجھ نہیں آتی. فرمایا کہ یہ دوغلے جو ہوتے ہیں مجھے انسان نہیں معلوم ہوتے. وہ فرماتے ہیں کہ یہ بھی معلوم ہے کہ یہ حق ہے, اور یہ بھی معلوم ہے کہ یہ باطل ہے, یہ بھی معلوم ہے کہ یہ ایمان ہے, اور یہ بھی معلوم ہے کہ یہ کفر ہے, یہ بھی معلوم ہے کہ یہ ہدایت ہے, اور یہ بھی معلوم ہے کہ یہ گمراہی ہے. صحیح. تو حضرت عمر نے فرمایا ہر انسان نے یہ فیصلہ کرنا ہے ویئر ہی اسٹینڈز, کہ وہ کہاں ہے, یہاں ہے یا وہاں ہے. اس نے فرمایا کہ مجھے تو یہ کوئی تصور ہی ذہن میں نہیں آتا کہ نہ وہاں ہے نہ یہاں ہے, تو پھر کہاں ہے. نوید حضرت عمر کی پیاری بات ہے کہ ویئر ہی اسٹینڈز. ہر ایک آدمی یہ فیصلہ کرا ویئر ہی اسٹینڈز, وہ کہاں پہ کھڑا ہے, وہاں کھڑا ہے, یہاں کھڑا ہے. تو سیلف اسسمنٹ. اور نمبر 3 سیلف اکاؤنٹیبلٹی, خود احتسابی. خود احتسابی یعنی ہر ایک آدمی اس وقت جب عشاء سے فارغ ہو جائے تو گھر جا کے جب وہ لائٹ آف کر دے اور بستر پر لیٹ جائے تو صبح سے لے کر اپنے کیسٹ کو ریورس کروا دے, کیسٹ کو ریورس کروا دے. صبح نماز پڑھی, الحمدللہ نماز پڑھی, پھر اس کے بعد کیا کیا, پھر ناشتہ کیا. اچھا ناشتے میں جو چیزیں کھائیں وہ حلال کی آمدنی سے تھی یا حرام کی آمدنی سے. یہ ہے سیلف اکاؤنٹیبلٹی. پھر اس کے بعد کام کے لیے نکل گیا, جی ٹریفک قانون کو وائلیٹ کر دیا, یہ کوئی زیب دیتا ہے؟ قانون کی پاسداری نہ کرنا یہ کوئی انسانیت والا کام ہے؟ نہیں جی, ہر ایک ریڈ لائٹ پر رک, ہر ایک یلڈ پر یلڈ کر دی, ہر ایک سٹاپ پہ سٹاپ لے لیا. صحیح, ڈن, گریٹ جاب. پھر پہنچ گیا اپنے دفتر, کام شروع کر دیا. جتنا کام مجھے کرنا ہے یا جتنا وقت لگانا ہے میں نے لگایا یا چیٹنگ کی. تو اگر میں نے چیٹنگ کی تو جو کچھ مجھے ملا اس کے بدلے تو یہ حلال کی کمائی ہے یا حرام کی کمائی ہے؟ مجھے تو یہ تنخواہ ملتی ہے کام کرنے کی, کام تو میں نے کیا نہیں. صحیح. ایک تو پہنچا میں 2 گھنٹے لیٹ, پھر 2 گھنٹے پہلے نکل آیا. یہاں تو خیر وہ تصور نہیں ہو سکتا ہے, تو چھٹی ہو جائے گی. پاکستان میں اور انڈیا میں وہی دھندے ہوتے ہیں. کس وقت پہنچتے ہیں صاحب؟ 11 بجے دفتر میں. صحیح. اور پھر گپ شپ میں لگا رہتا ہے. کوئی ملنے آ جاتا ہے کہ صاحب سے ملنے آ کے تھے, صاحب میٹنگ میں. صاحب
میٹنگ میں. مجھے تو یہ تلخ تجربہ بہت ہو چکا ہے نا کہ صاحب میٹنگ میں صحیح میں تو پہنچ جاتا. میں نے کہا صاحب کی میٹنگ نہیں ہوتی. میں نے کہا کہاں بیٹھے؟ صحیح تو وہاں تو یہ جو ممبر آف پارلیمنٹ ہوتا ہے اس کا پریویلیج ہوتا ہے نا, اس کا پریویلیج ہوتا ہے, چاہے وہ کمشنر کے پاس جائے چاہے وہ سیکرٹری کے پاس جائے, کوئی بھی ریفیوز نہیں کر سکتا. تو میں سیدھا چلا جاتا, دروازہ کھول دیتا. صحیح میٹنگ نہیں, بس دو دوست اس کے پاس بیٹھے ہوئے ہیں. صحیح اور میں جا کے ویسے مزاحم کہہ لیتا. میں نے کہا جی آپ کی میٹنگ میں مخل ہو رہا. نہیں خالد صاحب آئے جی, تشریف لائے, بڑی خوشی ہوئی آپ تشریف لائے جی. اور بسم اللہ. صحیح کیونکہ وہ اس طرح بدک جاتے ہیں. تو میں نے کہا خدا, پھر میں بیٹھ کے ویسے گپ شپ میں کوئی دو چار باتیں ان کے ذہن نشین کروا دیتا کہ بھائی یہ قومی خزانے سے تنخواہ مل رہی ہے آپ کو 1-1 منٹ کی. کیوں صاحب کراچی میں کیا ہوتا ہے؟ یا ایھا الذین آمنوا, ایمان والو, کتب علیکم الصیام, لازم کیا گیا ہے آپ لوگوں پہ روزے رکھنا. کما کتب علی الذین, جس طرح لازم کیا گیا تھا, علی الذین, ان لوگوں پہ, من قبلکم, جو آپ سے پہلے تھے, لعلکم تتقون, اس لیے کہ آپ بچے رہیں نفس کی نفسانی خواہشات کے اتباع سے. تو یہ تقوی کے لیے ریفریشر کورس ہے. یہ روزے رکھنا کیا ہے؟ تقوی حاصل کرنے کے لیے ریفریشر کورس ہے کہ دیکھیے میری حلال کی کمائی ہے, جو فوڈ ہم نے گھر میں پکایا ہے وہ حلال کی کمائی سے ہے, لیکن چونکہ اللہ کا حکم ہے کہ روزہ ہے آپ نہیں کھا سکتے, آپ کے لیے حرام ہے. اگر آپ نے کھا لیا پینلٹی ہوگی آپ کو. کیا ہوگا؟ پینلٹی ہوگی آپ کو. میں بھوکا بھی ہوں, کھانا بھی موجود ہے, اس میں کوئی شک و شبہ بھی نہیں. میں قریب اس لیے نہیں جاتا کہ اللہ کا حکم ہے. صحیح. اب یہی چیز آپ زندگی میں امپلیمنٹ کریں کہ فلاں کام میں کیوں نہیں کرتا, اس لیے کہ اللہ نے منع کر دیا ہے. اس لیے تو یہی ہے روزے کا اصل فلسفہ. اب روزے کی تعریف کیا ہے؟ اپنے آپ کو بند رکھنا, صبح صادق سے سورج غروب ہونے تک 3 چیزوں سے, کھانا, پینا اور سیکس کرنا. یہ تینوں چیزیں ناجائز ہو جاتی ہیں روزے میں. بس یہ ڈیفینیشن آپ کے ذہن میں آ گئی, روزے کا مسئلہ حل ہو گیا کہ یہ 3 کام روزے میں نہیں کرنے. دوسری بات کہ روزہ ٹوٹتا ہے کس چیز سے؟ انہی تینوں میں کسی ایک کام کے کرنے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے. اگر قصدن کر دیا, اگر قصدن کر دیا, اور اگر کھانا پینا خطا سے, نسیان سے, بلاوے سے, خطا سے نہیں, بھولنے سے کر دیا. کھایا بھول چکے تھے, پیا بھول چکے تھے, تو اس پر نہ قضا ہے نہ کفارہ, نہ قضا ہے نہ کفارہ. لیکن اگر خطا سے کچھ پی گئے, اور میں فرق بتا دیتا ہوں کہ خطا سے کچھ پی گئے, پی گئے کے بجائے آپ کہیں نگل گئے, خطا سے کچھ نگل گئے, تو اس میں کفارہ نہیں قضا ہے. تو بھولنے کا تصور تو آپ کو آسانی سمجھ میں آ جائے گی. آپ بھول چکے ہیں کہ میں روزے سے ہوں, تو کچھ کھا لیا یا پی لیا, میں تو روزہ, نو پرابلم, جس گو ہے کیری آن, اپنے روزے کو رکھا کرے. اس کا نہ قضا ہے اور نہ
کفارہ ہے۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا فَإِنَّمَا أَطْعَمَكَ اللَّهُ وَسَقَاكَ، یہ تو اللہ کریم نے آپ کو کھلایا پلایا، آپ جو بھول گئے تو اللہ کریم نے آپ کو کھلایا پلایا، بس الحمدللہ کہہ دیں کہ روزہ بھی ہو گیا، عبادت بھی ہو گئی اور کھایا پیا بھی صحیح۔ اور خطا کا معنی یہ ہے کہ آپ وضو کر رہے تھے، آپ روزے سے ہیں اور آپ کو یاد بھی ہے کہ میں روزے سے ہوں، لیکن بے احتیاطی سے آپ نے پانی منہ میں ڈالا، آپ کو یاد ہے کہ میں روزے سے ہوں، لیکن کیا احتیاط نہیں کیا تو پانی نکل گئے، بے احتیاطی سے ڈالا تو پانی نکل گئے، تو اس روزے کو تو کیری آن کرو گے، اس روزے کو کیا کرو گے کیری آن، لیکن اس کا قضا لازمی ہے، اسی کا قضا لازمی ہے۔ تیسری بات کہ روزہ ٹوٹتا ہے کسی بھی مادی چیز کا معدے میں چلے جانے سے یا دماغ میں چلے جانے سے، کسی بھی مادی چیز کے انسانی معدے میں چلے جانے سے یا انسانی دماغ میں چلے جانے سے، تو اس سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ تو اب پتہ لگ گیا کہ کسی چیز کا اثر آپ کے دماغ تک پہنچ گیا، اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ گرمی ہے بہت، آپ کا دماغ بے سکون ہے، آپ نے سر پر پانی ڈال دیا، روزے سے ہیں آپ نے سر پر، تو دماغ کو سکون آ جاتا کہ نہیں؟ بتائیں، تو اس سے روزہ ٹوٹتا ہے؟ نہیں۔ تو اس لیے میں نے کہا کسی مادی چیز کے دماغ تک پہنچنے سے یا معدے میں پہنچنے سے، اور اس سے یہ بھی واضح ہو گیا کہ انجیکشن لگانے سے روزہ نہیں ٹوٹتا، چاہے وہ انٹراوینس ہو، رگ کا ہی کیوں نہ ہو۔ پھر روزہ یا فرض ہوتا ہے یا سنت ہوتا ہے یا نفل ہوتا ہے۔ فرض روزے تو رمضان کے ہیں، سنت روزے پیر اور جمعرات کو حضور الصلوۃ والسلام روزہ رکھا کرتے تھے، منڈے کو اور تھرسڈے کو۔ اور نفل روزہ آپ کسی بھی دن رکھ سکتے ہیں سوائے 5 دنوں کے، نفل روزہ کسی دن بھی رکھ سکتے ہیں سوائے 5 دنوں کے، ایک عید الفطر کا دن اور 4 عید الاضحیٰ کے۔ بڑے عید کے 4 دن ہوتے ہیں، عید کا دن اور اس کے بعد 3 دن، تو اس میں روزہ رکھنا ناجائز ہے، کیونکہ حضور پاک نے فرمایا انہا ایام اکل و شرب و بیعال، کہ یہ جو دن ہیں یہ اللہ کی مہمانداری کے دن ہیں، تو کھائیں پیئیں مزے اڑائیں۔ کہ ان 5 دنوں میں کیا کریں؟ کھائیں پیئیں اور مزے اڑائیں، موج میلا کریں۔ یہ یوسف صاحب کا لفظ جو ہے صحیح ہے، نبی ان 5 دنوں میں آپ موج میلا کریں، صحیح۔ اور روزے کی ایک قسم واجب ہوتی ہے، جب آدمی کوئی منت مانے، اگر اللہ نے میرا یہ کام کر دیا تو میں 3 دن روزے رکھوں گا، اس کو منت ماننا کہتا ہے، صحیح۔ اگر میری یہ بزنس چل پڑی تو پھر میں 3 دن روزے رکھوں گا، تو اس قسم کے کہنے سے وہ 3 دن کے روزے آپ پر واجب ہو جاتے ہیں، یہ آپ لکھیں منت سے روزے واجب ہو جاتے ہیں۔ شریعت میں اس کو نظر کہتے ہیں، نون غال اور را۔ کوئی دوائی ہے جو انجیکشن سے دماغ میں چلی گئی؟ کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے، نہیں انٹراوینس، وہ تو وہاں تو چیز ایسی ہوتی ہے کہ جو انٹراوینس ہے وہ اتنا توڑا ہے کہ بلڈ اس کو ختم کر دیتی ہے، بلڈ اس سے صرف اثر نہیں لیتی ہے۔ تو اب دوسرا مسئلہ کہ کچھ چیزیں ایسی ہیں جس سے روزہ مکروہ ہو جاتا ہے، مثلا قصدن عطر کی خوشبو لینا، قصدن عطر کی خوشبو لینا،
ویسے اگر کسی نے عطر لگا دیا تو خوشبو تو آپ کو آئے گی، لیکن آپ نے قصد نہیں کیا اس کا، نہیں آپ نے قصدن عطر لگائے ہوئی روئی یا کوئی کپڑا یا عطر کا باٹل، تو اس سے روزہ مکروہ ہو جاتا ہے. صحیح؟ یا بغیر ضرورت کے کسی چیز کا چک لینا، کسی چیز کا چک لینا، تو میں نے بغیر ضرورت کہہ دیا، کیا کہہ دیا؟ بغیر ضرورت کہہ دیا. تو اٹ مینز کہ اگر آپ کو ضرورت پڑی، جس طرح خاتون ہے وہ گھر میں کھانا پکاتی ہے افطاری کے لیے، تو اس نے تو نمک چکنا ہوتا ہے. اس نے کیا ہوتا ہے؟ نمک چکنا ہوتا ہے. ہمارے ہاں اسپائسز بھی چیک کرتے ہیں، ہاں کہ مرچ ٹھیک ہے یا کم ہو گئی. صحیح؟ تو خاتون کے لیے وہ چکنا وہ جائز ہے، لیکن پھر وہ تھوک لے گی، اس کو نکلے گی نہیں، ورنہ تو روزہ ٹوٹ جائے گا. کہ ایک میاں صاحب جو ہوتے ہیں میاں، تو ایک میاں گھر میں آئے تو اس نے کہا کہ یہ آرام سے جب سالن میں، اس نے کہا کہ اس میں تو دھواں بھرا ہوا ہے، کبھی کبھار سالن میں دھواں چلا جاتا ہے، اس میں تو دھواں بھرا ہوا ہے. تو خاتون اس کی بڑی پوزیشن، اس نے کیا، اس نے کہا شاید مجھے آج بھوک زیادہ لگی ہے تو یہ اچھا لگتا ہے آج. صحیح؟ لیکن اب وہ چارپائی سے اتر کے اس نے جوتے پہنے، جب وہاں دروازے پہ پہنچے کہ ابھی کوئی چیز پہنچ نہیں سکتی، تو اس نے کہا کہ آپ نے تو آج اس سالن کا بیڑا غرق کر دیا ہے، اتنا دھواں اس میں بھرا ہوا ہے. تو خاتون کو غصہ ہے، اس نے اتنا جوتا کہ کیا، اب جوتا باہر نکلا. جب باہر نکلا وہاں باہر 4-5 لوگ کھڑے، تو ان کے سامنے تو میاں کی سبکی ہو جاتی کہ خاتون نے جوتے سے مارا، لیکن میاں بھی بڑا تیز تھا، تو اس نے جوتا اٹھا کے اس طرح واپس پھینک دیا کہ اس وقت بازار میں موچی نہیں ہوتے. تو یہاں بھی جوتے پڑتے ہیں. پھر اسمارٹ آدمی تھا. یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، ایمان والو لازم کیا گیا آپ لوگوں پر روزے، کما کتبا جس طرح فرض کیے گئے تھے، علی الذین ان لوگوں پہ، من قبلکم جو آپ سے پہلے تھے، لعلکم تتقون اس لیے کہ آپ لوگ بچے رہیں گندے اعمال سے اور نفس کے اتباع سے. اور دیکھیے جنت ملتی بھی ہے نفسانی خواہشات کو کنٹرول کرنے سے. قرآن کریم نے فرمایا وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ، جو اللہ کے سامنے احتساب کے لیے کھڑے ہونے سے ڈرا، وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ، اور اس نے اپنے نفس کو خواہشات سے کنٹرول کر دیا. اپنے نفس کو خواہشات کو اب خواہشات سے کنٹرول کرنے کا معنی یہ کہ جہاں تک شریعت اجازت دے جسٹ گو ہیڈ. تم شوق سے کالج میں پلو، پارک میں پھولو. اکبر نے کہہ دیا، الہ آبادی نے، کہ تم شوق سے کالج میں پلو، پارک میں پھولو، جائز ہے غباروں پہ اڑو، چرخ پہ جھولو، بس ایک سخن بندہ عاجز کا رہے یاد کہ اللہ کو اور اپنی حقیقت کو نہ بھولو. یہ اکبر کا اتنا پیارا شعر ہے کہ اللہ کو اور اپنی حقیقت کو نہ بھولو. ہماری حقیقت کیا ہے؟ اللہ کے بندے، اللہ کے غلام ہیں، اور غلام کی کوئی حیثیت نہیں ہوتی مالک کے سامنے. باقیوں کے سامنے تو ہوتی رہے گی، لیکن مالک کے سامنے اس کی تو اپنی حیثیت، وہ بھی مالک کی ملکیت ہوتی ہے. غلام کی کوئی پراپرٹی ہوتی ہے نہیں. سرونٹ کی تو پراپرٹی ہوتی ہے، نوکر تو کام کرتا ہے اپنے لیے، لیکن غلام کام کرتا ہے اپنے مالک کے لیے. وہ تو جو کچھ کماتا ہے وہ مالک کی پراپرٹی، اس کا اپنا بدن بھی مالک کی پراپرٹی، اس لیے تو وہ اسے فروخت کرتا ہے، اس کا تو کچھ نہیں ہوتا. صحیح؟ تو ہماری حقیقت یہ کہ ہم اللہ کے بندے ہیں، ہم اللہ کے نوکر نہیں ہیں. ہم اللہ کے اگر نوکر ہوتے تو پھر تو ہماری سٹیٹس ہوتی ہے اللہ کے سامنے. صحیح؟ اور پھر ہم کہہ رہے تھے کہ نہیں، ہم نے یہ کام نہیں کرنا. نوکر کہہ سکتا ہے کہ یہ میری ڈیوٹی میں نہیں شامل، اور غلام یہ نہیں کہہ سکتے یہ میری ڈیوٹی میں نہیں ہے. بس جو بھی مالک کہے وہ دوڑ لگائے، جو بھی مولا کہے وہ دوڑ. تو مسلمان کی شان یہ کہ مولا جو کچھ کہے وہ دوڑ. یہی بڑائی ہے اس کی، یہی اس کی عظمت ہے کہ مولا نے کہہ دیا اور دوڑ لگائی. یہ انبیاء کیوں اتنے بڑے لوگ تھے؟ کیوں؟ بس مولا نے کہہ دیا انہوں نے دوڑ لگا دی. صحابہ کیوں اتنے بڑے لوگ تھے؟ اللہ کا حکم آیا اور انہوں نے دوڑ لگا دی. صحیح؟ انہوں نے اپنے عقل کے گھوڑے نہیں دوڑائے،
کہ تو پھر یہ ایسا کیوں ہے؟ بس انہوں نے کہا اللہ کا حکم ہے دوڑ لگاؤ. صحیح. ایک حدیث میں حضور علیہ السلام نے فرمایا المومن مجاہد فی بیتہ، مومن اگر گھر میں بھی بیٹھا رہے پھر بھی وہ سولجر ہے. اگر گھر میں بھی بیٹھا رہے پھر بھی وہ کیا ہے؟ سپاہ. سولجر اور کانسٹیبل میں فرق ہوتا ہے. صحیح. سولجر جو ہوتا ہے وہ جان کی قربانی دیتا ہے. صحیح. اور کانسٹیبل جو ہوتا ہے وہ جیبوں کی قربانی دیتا رہتا ہے. مجھے انڈیا کا پتہ نہیں، پاکستان میں تو یہ ہوتا ہے، وہی ہوتا ہے. صحیح ہے. تو حضور نے فرمایا کہ مومن تو گھر میں بیٹھ کے بھی سولجر ہوتا ہے، مجاہد سولجر ہوتا ہے. جیسا اب سولجر کی پہچان کیا ہے؟ کمانڈنٹ کا حکم آیا آدھی رات کو وہ دوڑ پڑتا ہے. ایسا ہو سکتا ہے کہ کمانڈنٹ کا حکم آ جاتا ہے اور سولجر کہتے کہ نہیں میں نہیں جا سکتا؟ جنگ کورٹ مارشل ہوگا، جنرل صاحب کا حکم آ گیا، کوئی کرنل کہہ سکتا ہے کہ میں نہیں جاتا؟ وہ جس بھی حالت میں ہو وہ تو جنگ کر دیتا ہے. کأنہم الی نصب یوفضون. قرآن کریم میں بھی اللہ کریم نے فرمایا کہ قیامت کے دن جب اسرافیل سور پھونکے گا تو لوگ قبروں سے نکل کر اس سور کی طرح ایسے دوڑیں گے کأنہم الی نصب یوفضون، جس طرح پلاٹون اپنے فلیگ کی طرف دوڑتے رہتے ہیں. جب سیٹی بج جاتی ہے تو پلاٹون کیا کرتی ہے؟ ان کا فلیگ لگا ہوتا ہے نا، وہ فلیگ کی طرف دوڑ لگا دیتے ہیں. جو بھی تھوڑا سا لیٹ ہو جائے اس کو پیٹو ڈالتے ہیں. صحیح. اس کو پیٹو ڈالتے ہیں اور 8-10 بریکس اس کے پیٹ پر مندوا دیتے ہیں اور اسے کہتے ہیں کہ دوڑ لگاؤ. ہاں کہ ابھی دوڑ لگاؤ، آپ لیٹ کیوں ہو گئے؟ صحیح. تو اس لیے یعنی کمانڈنٹ کہہ دیتا ہے کہ جمپ، تو جب وہ کہہ دیتا ہے کہ ریور میں جمپ کر دو تو سولجر جمپ نہیں کرتا. وہ وہاں یہی نہیں سوچتا کہ یہ ریور مجھے ڈبو دے گا. صحیح. وہ کہتا ہے کہ ہیلی کاپٹر سے جمپ مارا، تو کیا وہ کہتا ہے کہ اگر یہ پیراشوٹ نہ کھلا تو کہہ سکتا ہے؟ اگر کہہ دے تو اس کی چھٹی ہو جائے گی، پہلے کورٹ مارشل پھر چھٹی. صحیح. تو اب کمانڈنٹ کے حوالے سے تو ہم یہ کام کرتے ہیں اللہ اور رسول کے سامنے، پھر ہم تو پھر یہ ایسا کیوں ہے؟ اگر یہ ایسا ہو گیا اور خدا کے بندے ایسا ویسا نہ کہا کریں. میں نے آپ کو ایک جملہ بتا دیا تھا کہ ڈو ناٹ پٹ اے کوشچن مارک ویئر اللہ ہیز پٹ اے پیریڈ. یہ جملہ یاد رکھا کریں، بس سمجھ میں آ جائے گی. ڈو ناٹ پٹ اے کوشچن مارک ویئر اللہ ہیز پٹ اے پیریڈ. جب اللہ نے پیریڈ لگا دیا ہے تو آپ کوشچن مارک کیوں لگا دیتے ہیں؟ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول محمد وآلہ وصحبہ اجمعین. اللهم ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا